سینئر صحافی اور کالم نگار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد دیتا تھا۔ لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے پاکستان کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا۔ ہمارے پاس واپسی کی گنجائش باقی ہے، مگر اس کے لیے پاکستان میں سالہ سال سے جاری پولیٹیکل انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ اپنے کالم میں جاوید چودھری بتاتے ہیں، پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد امداد دی۔ پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئیں اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو $5 کروڑ قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کرایا تھا۔ پی آئی اے دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا اور ماؤ زیتونگ اور چو این لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا۔ ہم نے ماؤ زیتونگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی۔ ترکی کے زیادہ تر عمرہ فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنایا اور پوری کابینہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا۔ جاوید چودھری بیان کرتے ہیں کہ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کی چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی پاکستان نے کیا تھا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگا تھا اور چو این لائی اسے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری، آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یو اے ای کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کا کوڈ کے ہے اور اس میں کے سے مراد کراچی ہے۔ یہ ایئر لائن کراچی سے اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی، لہٰذا یہ آج بھی کے امارات کراچی ہے۔ مالٹا کے بچوں کے سلیبس میں پی آئی اے کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملیشیا کا آئین تک پاکستان وکلا نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلہ ڈیم کی تعمیر کی بولی لگائی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلہ آتے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ یو اے ای کے فرمانروا زید بن سلطان ال نہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان
पाकिस्तान के दौरे पर आते थे और उनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे। और सबसे बढ़कर 1961 में जब अय्यूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिकी काबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और सदर अय्यूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क के दोनों साइड पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान पर यह वक्त आ चुका है जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। हमें मानना पड़ेगा, हमने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से इस मुल्क को बर्बाद किया। सवाल फिर वही कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? जी हाँ, अभी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम हैं और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम अगर आज भी नींद से जाग उठें, हम अपने हाल पर रहम करें तो हम 10-20 बरसों में दोबारा इस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्ज दें। जावेद चौधरी कहते हैं कि हमें सबसे पहले सियासी इंजीनियरिंग बंद करना होगी। मुल्क में 5 साल के बाद इलेक्शन हो और ये फ्री एंड फेयर हो। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन मैनेज ना करे, किसी ओहदेदार को सिविलियन या मिलिट्री एक्सटेंशन ना दी जाए, कोई भी सियासतदान 2 या हद 3 से ज्यादा मुद्दत तक वजीर आजम ना रह सके, मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए, कोई भी शहरी या गैर मुल्की मुल्क में कंपनी खोल सके और कारोबार कर सके और हुकूमत इसे 5 साल तक टैक्स की रियायत दे। हम फौरी तौर पर आबादी कंट्रोल करें और 30 साल की उम्र तक तमाम लोगों को हुनरमंद भी बनाएं। मुल्क में कोई शख्स बेहुनर और बेरोजगार ना हो, काम को लाजमी करार दिया जाए और जो शख्स काम ना करे पुलिस इसे गिरफ्तार करे और अपनी निगरानी में इसे काम पर छोड़कर आए और इसकी आधी तनख्वाह भाग के सरकार जब्त कर ली जाए। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स एक बार बैठकर अगले 20 साल का कौमी मंसूबा तैयार करें और फिर कोई शख्स इसे छेड़ने की जसारत ना करे और जो करे उसे करार वाकई सजा दी जाए। हम इन चंद इक़दामात से एक बार फिर इज्जत और आबरू की शाहराह पर आ सकते हैं, वरना हम इसी तरह भीख मांग मांग कर खत्म हो जाएंगे और तारीख के औराक में हमारा जिक्र तक नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।